علامہ امین شہیدی صاحب سیدہ عائشہ کے حوالے سے فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے ہمارے علماء کرام نے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے بڑے خوبصورت انداز میں نبی کریم کی زوجہ معظمہ حضرت ام المومنین عائشہ کا مقام بیان فرمایا۔ ظاہر ہے میں اس میں اضافہ تو نہیں کروں گا چونکہ ہم اس قابل ہے نہیں کہ ہم نبی کریم کی زوجات کے مقام کا تعین کر سکیں۔ جو کچھ ہم نے قرآن کریم میں پڑھا، جو کچھ ہم نے احادیث مبارکہ میں پڑھا، وہی ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ نبی کریم کی زوجہ ہونا خود کائنات میں سب سے بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ زوجہ کا مطلب کیا ہے؟ ناموس نبی۔ سبحان اللہ، سبحان نبی کی کائنات کی ناموس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، کائنات کی ناموس کا نام، اور نبی کریم کی ناموس ان کی زوجات ہیں۔ اور زوجات کے حوالے سے چاہے پہلی ہوں یا آخری، ناموس سب کی برابر ہے۔ اس لیے ہمیں اس حوالے سے ہمیشہ احتیاط اور احترام دونوں کو ہمیشہ مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ بہت خوبصورت، اچھی بات، ہم جب نبی کریم کی اپنی عملی سیرت دیکھتے ہیں تو اس عملی سیرت میں ہر زوجہ سے ان کے مزاج، ان کی عمر اور ان کی طبیعت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے آپ کا بیہیویئر اور آپ کا رویہ نظر آتا ہے۔ جب ہم ام المومنین حضرت خدیجہ کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم کا رویہ اور طرح کا ہے۔ حضرت ام حبیبہ کو دیکھتے ہیں، حضرت سودا کو دیکھتے ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ کو دیکھتے ہیں، حضرت ام المومنین حفصہ کو دیکھتے ہیں، تو ہر ایک سے اس کے مزاج، اس کی عمر، اس کی طبیعت، اس کے مقام، چونکہ جس طرح سے انبیاء برابر نہیں ہیں اسی طرح سے زوجات بھی برابر نہیں ہیں، یعنی اللہ نے کیٹیگریز تو بنائی ہوئی ہیں، اور ہر شخص اپنے اس مقام کے حوالے سے نبی کریم کی بارگاہ میں مقرب ہیں۔ تو لیکن زوجہ ہونا سب کے درمیان مشترکہ ایک ایسا مقدس رشتہ ہے کہ اس میں سب برابر ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، چونکہ سب برابر ہیں اس اعتبار سے آپ کی اگر قلبی اٹیچمنٹ اور آپ کا لگاؤ کسی ایک کی طرف زیادہ ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، بری نہیں ہے، لیکن اس سے دوسرے کی بے احترامی یا دوسرے کی کمی لازم نہیں آنی چاہیے۔ اس میں ہمیں مکمل طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم نبی کریم کی سیرت میں یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں، جبکہ جوانی تھی۔ 25 سال کی آپ کی اپنی عمر اور 25 سال کی زندگی حضرت خدیجہ کے ساتھ، 50 سال کے بعد انسان کی جوانی ڈھلنے لگتی ہے، اور آگے جو ہے 12 سال باقی ہیں رسول کریم کی زندگی کے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان 25 سالوں میں نبی کریم نے حضرت خدیجہ کو جو مقام دیا اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی اور شادی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوا اس کے بعد پھر شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور غالباً 6 یا 7 سال میں باقی 10 شادیاں ہیں، 6 یا 7 سال کے عرصے میں۔ ان میں جو ایک عجیب شادی ہے وہ حضرت ام المومنین عائشہ کی ہے۔ ام المومنین عائشہ پر جس طرح سے بھی علماء اکرام نے بھی نقل کیا کہ قرآن کریم کی جو آیات ان کے کردار کی پاکیزگی کی دلیل اور مہر بن کر نازل ہوئیں، وہ آیات ہر مسلمان کے لیے حجت ہیں، وہ ہر مسلمان کے لیے دلیل ہیں، دلیل راہ۔ اس لیے بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ماضی کی تلخیوں کی وجہ سے یا تاریخی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے یا فرض کریں بعض جنگوں کی وجہ سے، بعض واقعات اور احادیث کی وجہ سے شخصیات پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس اختلاف کو اسی اختلاف تک ہی رکھنا چاہیے، اس اختلاف کو پھر ان کے کردار کے حوالے سے کبھی بھی داخل نہیں کرنا چاہیے اور وہاں پر مؤثر نہیں بنانا چاہیے، وہاں پر مکمل طور پر احتیاط کی ضرورت ہے، مکمل طور پر۔ اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص حضرت ام المومنین عائشہ کے کردار کے حوالے سے منفی طور پر سوچتا ہے تو وہ حضرت عائشہ کے بارے میں نہیں سوچتا، نبی کے بارے میں لہٰذا اس حوالے سے اس کو، چونکہ ہمارے لیے جو اصل دلیل
اور اصل مرکزیت ہے وہ نبی کریم کی ذات ہے، اور باقی تمام ہستیوں کی قدر و قیمت نبی کریم کی وجہ سے ہے۔ چونکہ ایسا ہے اس لیے نبی کریم کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہر شخصیت کا مکمل طور پر احترام کرنا چاہیے۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول